مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ یہ مناظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ اسلام آباد پولیس اور اینٹی کرپشن کے معاملہ ہے اور یہ مناظر ہیں، اسلام آباد پولیس کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری کو ان کی گاڑی سے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ محمد اسامہ غازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار۔ جی اسامہ غازی، یہ مناظر بھی ہم اپنے ناظرین کو ایکسکلوسیولی دکھا رہے ہیں جب ڈاکٹر شیریں مزاری کو گاڑی سے نکالا جا رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، باہر اسلام آباد پولیس کی جانب تھے۔ تو یہ اب گرفتاریوں کا آپ سمجھتے ہیں اور مقدمات کا عمل اس حکومت نے تیز کر دیا ہے پھر؟ یہ بڑا تھا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے آئی جی کو جس طرح بدلا گیا ایس ایس پی کو، اور اس سے پہلے جتنی زیادہ فورس بنی گالا بھیجی گئی تھی، تو اسی وقت یہ چاہت تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش تھی، لیکن پھر عمران خان صاحب کو شاید پہلے اس کا شک یا اطلاع ہو گئی اور وہ ملتان جلسے کے بعد سیدھا پشاور چلے گئے۔ لیکن یہ نہیں سوچا جا رہا تھا کہ شیریں مزاری صاحبہ کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ حکومت کو کیا ہو گیا۔ ابھی تو یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خاتون پر حملہ، یہ عمران خان نے کیا کر دیا۔ انہوں نے ایسے جیسے کسی دہشت گرد کے طرف پہنچ گئے ہیں، اتنی زیادہ نفری لے کر۔ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا ایک نام ہے، تعلیم کے لحاظ سے آپ دیکھیے، انسانی حقوق کے حوالے سے ممبر پارلیمنٹ، تو اس طرح سے اگر ان کے ساتھ سلوک ہوگا تو پھر کیا؟ اب یہ وہ فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حکومت سمجھ رہی ہے کہ کوئی مارشل لاء کی کیفیت ملک میں ہو جائے، کوئی نارکی کی کیفیت ہو جائے، کیونکہ ان کے بیانات سے لگ رہا ہے ان سے حکومت نہیں چل رہی، تو وہ خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو چلنے نہیں دیا گیا تھا، کیا ہو گیا تھا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سیریز ایک چلنے والی ہے گرفتاریوں کی، اور یہ حکومت جو ہے یہ اپنا بوریا بستر گول کرے۔ بالکل، یہ اب 51 سال پرانا کیس ہے جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا ہے۔ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کے خلاف، اور اس کے بعد ڈاکٹر شیریں مزاری سے بھی اس بابت ایک صحافی نے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے کہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں بالکل بھی نہ بلایا گیا ہے اور نہ ہی تفتیش کے لیے کوئی اطلاع دی گئی ہے، لیکن آج اچانک ڈاکٹر شیریں مزاری کی یہ گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ 40,000 کنال زمین کا معاملہ تھا جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری کی جانب سے اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ہمارے علاقے میں کسی ایک شخص کے پاس بھی 40,000 کنال زمین نہیں ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن آج اسی مقدمے میں ڈاکٹر شیریں مزاری کو اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے اسلام آباد پولیس کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ اسامہ غازی، 51 سال پرانا مقدمہ ہے جو ڈاکٹر شیریں مزاری کے خلاف درج کیا گیا۔ یہ ابتدائی طور پر کچھ اطلاعات اب سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی عمر قریب 4 سال تھی جب یہ مقدمہ رد و بدل کے حوالے سے کہ کچھ فائلوں میں کچھ چیزوں کے حوالے سے ان کے خلاف درج کیا گیا جو ان کے کچھ والد اور کچھ بڑوں کے معاملات تھے۔ یہ تو مدثر صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے ملک میں جس طرح ہوتا ہے، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے پھر ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ بڑا ایک پرانا طریقہ ہے واردات ہے کہ اچھا جی اس کے خلاف کیس ہے، اس کو پکڑنا ہے جی، اس کو اٹھانا ہے، اس کو غائب کرنا ہے۔ ذرا دیکھو کہیں کوئی کیس ڈھونڈ کے لاؤ، اب ان کو کچھ ملا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس سے بڑا ثبوت ہی کچھ نہیں ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ کے خلاف کچھ تھا ہی نہیں۔ آپ سوچئے نا کہ 50 سال سے زیادہ پرانا کیس جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس میں کیا ہوگا کہ جو ان کو اس طرح سے۔ اسامہ غازی ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حسان خاور صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری اور وہ بھی اینٹی کرپشن پنجاب اسلام آباد پولیس کی جانب سے کی گئی ہے۔ سر، یہ گرفتاریوں کا عمل اب آپ لوگوں کے خلاف شروع کر دیا ہے اس حکومت نے؟ جی، لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کھلاٹ کا شکار ہے اور خوف جو ہے وہ ان کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ اس قسم کے غیر جمہوری جو ہتھ کنڈے ہیں وہ آزمانے شروع کر دی ہیں، اور اس کی بڑی سخت میں مذمت کرتا ہوں۔ اور جو واقعات وہاں پہ پیش آئے ہیں اور جیسے وہاں پر جو اطلاعات آئی ہیں کہ تشدد کیا گیا ہے، دھکے دیے گئے ہیں، کپڑے پھاڑے گئے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور اس سے جو ایک پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ اشتعال دلانے کی کوشش بھی ہے ہمارے جو کارکن ہیں ان کو۔ اب حسان خاور صاحب، یہ مقدمہ کے حوالے سے جو ابھی ابتدائی اطلاعات بھی ہیں